چلیں ٹھیک ہے پھر صحیح ہے, چلتے ہیں آگے, میں کریں گے آپ سے بات. تھوڑی سی شکر گزاری کرنا چاہتا ہوں. اچھا شکر گزاری, کون سی شکر گزاری؟ سر میں فزیکلی مینٹلی اپنے آپ کو بڑا فٹ سمجھ رہا ہوں سر, کیونکہ میں نے کچھ اپنے بارے میں بات کر سکتا ہوں غالب سر؟ آپ کر سکتے ہیں پر کوئی پرسنل انفارمیشن ریویل نہ کیجیے گا پلیز. نہیں پرسنل انفارمیشن نہیں بتا رہا سر میں. اسلام میں رہنے کا وقت اور ابھی کا وقت کا ڈفرینسیشن تھوڑا سا اس پہ کنکلوڈنگ کرنا چاہتا ہوں. جی جی ضرور ضرور. کیا ہے سر, میں آپ کی شکر گزاری ایسے کرنا چاہوں گا سر. آج میں فزیکلی اور مینٹلی سر بڑا ریلیکس فیل کر رہا ہوں. آپ حقیقت جانے میں وہ شدت پسند مسلمانوں میں سے رہا ہوں آج سے 2 ہفتے پہلے. 2 ہفتے؟ 2 ہفتے آپ کو بھی چینج ہوئے 2 ہفتے ہوئے ہیں؟ بالکل سر, 2 ہفتے سے میں نے نماز نہیں پڑھی. اوہو, یعنی آپ تو بالکل تازہ تازہ ہیں. بالکل. چلیں ٹھیک ہے, کانگریچولیشن میری طرف سے آپ کو. ہاں مجھے لاجک والی باتیں سر اور مجھے علمی باتیں بہت جلدی سمجھ میں آتی ہیں. میرے شروع بچپن سے میری ایک نظام رہا ہے کہ مجھے یہ سب باتیں بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو آج سر میں جتنا بوجھ اٹھا کے اپنے کندھوں پہ چل رہا تھا نا اسلام کے ارکانوں کا اور اعمالوں کا, اس کو میں نے چھوڑ کے سر میں صحیح بتا رہا ہوں غالب صاحب, میرے پاس بالکل ٹائم نہیں رہتا تھا. مجھے ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کی فکر ہو جاتی تھی. میرے بیچ کے جتنے بھی درمیان کے کام ہیں وہ سب ڈسٹرب ہو جاتے تھے. پھر مجھے ذکر اذکار کرنا پڑتا تھا, مجھے قرآن پڑھنا پڑتا تھا, کیونکہ اس کے پیچھے مجھے یہ ساری چیزیں بتائی گئی تھی کہ تمہیں اتنی نیکیاں ملیں گی, تمہیں جنت کے اندر یہ مقامات حاصل ہوں گے اور یہ ہوں گے وہ ہوں گے. وہ مجھے بچپن سے ایک چیز سکھائی گئی تھی کہ وہ رسول کا نام جہاں پہ بھی آئے وہ وہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بولنا ہے تو تمہیں یہ ملے گا وہ ملے گا. مطلب آپ سوچو, مطلب میرے اوپر 24 گھنٹے کے اندر انہیں کھانے پینے ہگنے مجنے چلنے پھرنے ہر چیز کے اندر انہوں نے اسلام فٹ کر کے رکھا ہوا تھا سر. وہ مجھے وہ فالو کرنے میں سر مطلب اچھا تو لگتا ہے, اور میں یہ جانتا ہوں سر کہ ہر مسلمان کو اچھا لگتا ہے. بٹ اگر آپ اس سے انٹرنلی اگر آپ اسے جھکجھوڑو گے نا تو وہ کہیں نہ کہیں پتہ ہے ڈسٹرب رہتا ہے سر ان سب چیزوں سے, بہت ڈسٹرب رہتا ہے ان سب چیزوں سے. تو میں آج یہ سب چیزیں چھوڑنے کے بعد سر میرے پاس آج ٹائم بھی اتنا ہو جاتا ہے کہ میں اپنے گھر کے کام بھی دیکھ لیتا ہوں, میں اپنے آفس کے کام بھی کر لیتا ہوں, میں اپنے میری ایک بچی ہے اس کو بھی میں اچھے سے ٹائم دے دیتا ہوں. میں اپنی مسز میری یہاں نہیں رہتی ہیں, آؤٹ آف کنٹری رہتی ہیں, میں ان سے بھی اچھے سے بات کر لیتا ہوں. وہ پہلے میرے ان سے اختلاف ہو جاتے تھے کسی بات پہ, دین کی بات پہ لے کے کہ وہ ایسا کر رہی ہیں, یہاں تو ایسا ہوتا ہے, تم ایسا کیوں کر رہی ہو. آج وہ اختلافوں پہ میں نظر ہی نہیں ڈالتا. آج ہم لوگ جرنل اپنی باتیں کرتے کہ آپ کیسی ہو, تم نے کھانا کھایا نہیں کھایا, تو تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے. مطلب ان سب ٹاپکس پہ ہماری پہلے بات ہی نہیں ہو پاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اسلام اتنا ٹائم ہی نہیں دے رہا تھا کہ ہم کسی انسان کے پاس جا کے اس کو سمجھے کہ اس کی ریئل پرابلمس کیا ہیں, اس کی ریئل ضرورت کیا ہے. اسلام نے کبھی بھی انسانیت کی ریئل ضرورت کو نہیں سمجھا, اس کے جذبات کو نہیں سمجھا, خاص طور سے عورت کے. آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر, جتنے بھی لڑائی جھگڑے اسلام مطلب مذہبی لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں, خاص طور سے میاں بیوی کے درمیان, اس میں کہیں نہ کہیں بہت بڑا ہاتھ ان کے مذہب کا اسلام کا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام ہمیشہ پتا ہے ایک مرد کو ایک اعلیٰ درجہ دیتا ہے اور ایک عورت کو ایک نچلے درجے کی اس میں رکھتا ہے. وہ ہمیشہ مرد اپنے آپ کو عورت کے آگے ٹھاکر سمجھتا ہے اور اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. آج میں 2 ہفتے سے اپنی بیوی کو بولنے کا موقع دے رہا ہوں کہ نہیں تم بولو میں سنوں گا, آج تم بولو میں سنوں گا. تو اس کو بھی ایسا لگ رہا ہے, فیل ہوتا ہے اس کو کہ یار اس کے اندر کوئی نہ کوئی چینجز آئے. تو وہ کس وجہ سے آئے؟ تو میں آپ کی آڈینس سے اور دیکھنے والوں سے یہی کہوں گا کہ بھائی تھوڑا سا اپنے آپ کو پتا ہے مذہب سے باہر نکال کے دیکھو, اپنے آپ کو سمجھو کہ میں کس پرپس سے یہاں پر ہوں, اور جو میرے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کے پرتی میرا کیا وہ ہے, حق ہے میرا. تو وہ اور ان کو میں کب ٹائم دینا ہے, ان کو مجھے کب کیسے ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا ہے, یہ سب چیزیں تمہیں مذہب میں رہ کے تمہیں کوئی نہیں سکھائے گا. مذہب تمہیں سکھائے گا ہی نہیں جب تک کہ تم فری آف مائنڈ نہیں رہو گے. ابھی میرے سر پہ سر اتنا سا بھی برڈن نہیں ہے, وہ تو آپ لوگ کے پاس سر ٹائم کم ہوتا ہے, میں اس لیے اپنی زیادہ اسٹوری آپ کو سنانا نہیں چاہتا, کیونکہ اور بھی بہت سارے اپنے بھائی بندو بیٹھے ہوئے ہیں. بس یہی چیزیں کہ سر میں آج بڑا ریلیکس فیل کر رہا ہوں. آپ یقین مانیں غالب صاحب, بہت ریلیکس فیل کر رہا ہوں. مطلب میں بالکل ہوا کی طرح ہو گیا, ہوا کی طرح. میں اپنے کام بہت ایزیلی کر پا رہا ہوں. آج مجھے کوئی مطلب میرے آگے کوئی باؤنڈری نہیں ہے, میرے آگے کوئی سیما ریکھا نہیں کھینچی ہوئی کہ تمہیں اسی دائرے میں رہ کے سب کچھ کرنا ہے.
اور میں دوسری چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنا مذہب چھوڑتے ہو, چاہے آپ ہندو مذہب چھوڑو, چاہے آپ کرسچینٹی چھوڑو, چاہے آپ مسلم مذہب چھوڑو, تو سب سے پہلے اپنے رشتے دار, اپنے گھر والے, اپنے آس پڑوس والوں سے اپنے رشتوں کو اچھا کرنے کی کوشش کرو. کسی سے قرضہ لیا تو اس کو قرضہ فوراً لے جا کے دو. کسی سے اگر آپ نے بری بدتمیزی کری ہے, اس سے آ کے آپ معافی مانگو, اس کی مدد کرو اور ہیلپ فل بنو آپ, تاکہ لوگوں کو بنا آپ کے بات بولے یہ بات سمجھ میں آئے کہ یار یہ بندہ جب دھرم کے اندر تھا, مذہب کے اندر تھا, تو یہ کچھ اور تھا, اور آج اس نے مذہب کو ٹاٹا ہو کے بائی بائی کہہ دیا, تو آج یہ حقیقت کے اندر یہ ہیومینٹی کا ایک ایگزامپل بن کے سامنے آیا ہے. تو بس میں یہی اپیل کروں گا کہ بھائی آپ کچھ دن کے لیے آپ اپنے مذہب سے باہر آ کے دیکھو, آپ کو دنیا کے لوگ اور دنیا کے اندر جو بھی سائنسی ڈسکوریز ہو رہی ہیں, یہ آپ کو بالکل سمجھ میں آنے لگیں گی. آپ کو آج لوگوں کو لگتا ہے کہ یار سائنس کو سمجھنا بہت مشکل ہے, ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں. بھائی سائنس کو سمجھنا بہت آسان ہے, مگر آپ نے کیا کبھی سائنس کی نظر سے دیکھا ہی نہیں, آپ نے ہمیشہ مذہب کی نظر سے سائنس کو دیکھا, اس لیے آپ کو مذہب کے اندر سائنس نظر آتی ہے اور آپ مذہب سے اس کو جوڑتے ہو. تو اس لیے اس چیز کو دیکھو, اس چیز کو سمجھو بھائی, اور ہر چیز کو اپنے خدا سے, اپنے اللہ سے, بھگوان سے ریلیٹ کر کے دیکھنا چھوڑ دو, کیونکہ جیسا آپ کرو گے ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا. بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا سر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, اور آئی ہوپ کہ آپ نہیں میرے بھائی, میں رجوع نہیں کر رہا, رجوع وہ کرتا ہے جو چھوڑ چکا ہوں, میں رجوع نہیں کر رہا, میں اپنی بات سے رجوع کر رہا ہوں. ہاں تو بات کی تو کہہ رہا ہوں, اسی کو رجوع کہہ رہا ہوں. اتنی دیر سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, پانی تک نہیں آ رہی تھی. رودا ہے نا آپ کا تو اور بھی لوگ ہیں ماشاء بارہ میں آپ لوگ سے دقت پریشانی ہوئی, آپ لوگ کو میری وجہ سے, اس میں ایک بڑی بڑا معذرت چاہتا ہوں. جو الفاظ میرے ذریعے, میرے کلام کے ذریعے مسکوٹ ہو گئے میری خود کی زبان سے, جس کی وجہ سے مسلم مذہبی لوگوں کو یا مسلم میرے بھائی بہنوں کو بری لگی ہو, وہ الفاظ میں واپس لیتا ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, میرا بولنے کا بالکل وہ نہیں تھا, اور میں آپ لوگ سے بس معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے جذبات میں آ کے یا کسی چیز کے آگے سلپ آؤٹ ٹنگ ہو گئی میری بات سے. جو مرتب ہونے والا جو سوال آپ نے جو کہا تھا کہ آپ اسلام سے پھر چکے ہیں, نہیں میرے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے, میں اسلام سے نہیں پھرا ہوں میرے بھائی. میرا اسلام ورڈ وہ غلط نکل گیا تھا. میں نے اس ٹائم پہ جو حدیثیں ہیں جو قرآن کو سپورٹ نہیں کر رہی, میں نے اس کی بات کری. جو قرآن کی آیت کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی, میں وہ کہنا چاہ رہا تھا, مگر میری زبان سے سلپ آؤٹ ٹنگ کی وجہ سے اسلام نکل گیا. دوسرا, میں دین اسلام میں شروع سے ہوں, ابھی بھی ہوں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہوں. غالب کمال جو کہ ایکس مسلم کر کے ایک ایسوسیشن چلاتا ہے, آپ کا اس کے ساتھ ایک بات کرتے ہوئے ویڈیو وائرل ہوا ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دوسرا یہ کہ آپ نے اس ویڈیو میں یہ بھی, وہ میری منشا سے وائرل نہیں ہوا ہے, میں نے نہیں کہا تھا ان سے کہ میری یہ چیز پوسٹ کریں آپ, کہ انہوں نے اپنی خود کی انڈرسٹینڈنگ سے کری ہوئی ہے. بھائی وہ انہوں نے خود کی انڈرسٹینڈنگ سے کری ہوئی ہے, کیونکہ ان کا موٹیو اس کے اندر سے نکلنا تھا میرے الفاظوں نہیں, لیکن اس میں آواز تو آپ کی ہے نا. ہاں میری آواز ہے, میں مانتا ہوں نا, مگر میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ صاحب آپ کر دیجئے, اور اس کے کچھ غلط الفاظ میری طرف سے ہوئے ہیں, میں اس چیز کو اون کرتا ہوں, اس چیز کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. بس میں یہی کہنا چاہوں گا, اور ان کو کوئی فالو نہ کرے, اور کوئی بھی اگر فالو بھی اگر ان کو کر رہا ہے, ان کو سن رہا ہے, ان کو پڑھ رہا ہے, یا ان سے بات کر رہا ہے, تو اپنے دماغ کے دروازے کھول کے ان سے بات کری جائے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ پروپیگنڈا پورے ہندوستان کے اندر کسی نہ کسی ذریعے سے چلایا جا رہا ہے, چاہے وہ مسلم ہوں, چاہے وہ دوسرے مذاہب کے لوگ ہوں, ان کے لیے بھی چلایا جا رہا ہے. آج ہم مسلم ہیں تو ہم کو دکھ رہا ہے, غیر مسلموں کے لیے بھی ایسا سب پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے. بھائی انسانیت دیکھو سب سے بڑا مذہب ہے. دوسری بات یہ کہ ہم, بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا بھائی, میں اور کیا کہنا چاہوں. نہیں, دوسرا ایک سوال یہ تھا کہ کیا آپ احادیث کے منکر ہیں, آپ انکار کرتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی, حدیث کے منکر نہیں ہیں, ہم دین اسلام کے ماننے والوں میں سے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس جو بھی چیزیں تواتر سے اور اجماع امت سے چلی جا رہی ہیں, ہم اس کے اندر اتفاق رکھتے ہیں, اور ہم یقین رکھتے ہیں اس چیز کے اندر, اور میں اس چیز کو فالو کرتا ہوں بھائی. اور میں آپ لوگ سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ بھی اس چیز کو فالو کریں, اور آپ کے جو رہبر, جو آپ کے نزدیک عالم علماء مفتی ہیں, ان سے رابطہ قائم کر کے اور اپنی وضاحت کریں اپنے سوال, جو میں نے مجھ سے نہیں ہو پائے. امید کرتے ہیں انشاءاللہ اب یہ اس طرح کی غلطی دوبارہ نہیں کریں گے آپ. امید کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے.